الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب
أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال جل وعلا في مقام آخر: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا: فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جانو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ و مأمون چھپی ہوئی کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر پاک لوگ، تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے: ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس نصیحت کے ساتھ کہ جو ان کے پاس آ چکی ہے، جب وہ ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حالانکہ یقیناً وہ بڑی عزت والی کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل اس میں کسی طرح بھی داخل ہو ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ پہلے نہ بعد میں، تنزیل من حکیم حمید، اللہ سبحانہ وتعالی جو تمام تر حکمتوں کا مالک اور انتہائی قابل تعریف ہے، اس کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف اقوام کی طرف اپنے رسول اور نبی مبعوث فرمائے، جنہوں نے آ کر اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو یہ بتایا
کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرو، اور وہ اللہ کی عبادت تم نے کس طرح کرنی ہے یہ اللہ ہم پر جو وحی اتارتا ہے اس کی روشنی میں ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اگر اسی طرز پر، اسی طریقے اور پیٹرن پر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کے ہاں ایسی عبادت قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسل علیہم السلام پر صحائف اتارے، کتابیں اتاری، جن کے اندر مکمل تعلیمات ہوتی اس قوم کے لیے جو انہوں نے کرنا ہوتا، اور اس کے بارے میں بھی مکمل ہدایات اور تعلیمات ہوتی جو انہوں نے نہیں کرنا، جو کرنا ہے بتا کر حکم دے دیا گیا یہ کرو، اور جو نہیں کرنا بتا کر حکم دے دیا گیا کہ یہ نہ کرو۔ اب امت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رسول کی تعلیمات کے مطابق وہ چلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان میں سے بعض صحیفوں اور بعض کتابوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، جیسے بعض رسولوں کا ذکر کیا۔ رسولوں کے تذکرے میں فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعض رسولوں کا تو تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ان میں سے بہت سارے رسول ایسے بھی ہیں کہ لم نقصص علیک، جن کا آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں ہوا، واقعات بیان ہی نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے کتابیں ہیں، بعض کتابوں اور صحیفوں کا تذکرہ تو ملتا ہے اور بعض کا نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب پر ہی نہیں بلکہ تمام اترنے والی کتابوں اور صحیفوں پر پوری طرح ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو کتابیں ہمارے علم میں ہیں، جو صحیفے ہمارے علم میں ہیں، اور وہ جو ہمارے علم میں نہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ لیکن چونکہ پہلی اقوام نے اپنی تعلیمات کے اندر، اپنی مقدس اور مذہبی کتابوں کے اندر تحریفات کر دیں، ان کے معانی مفاہیم کو بدلا، اور صرف یہیں تک نہیں، ان کی عبارتوں کو، الفاظ کو بدل ڈالا، یہاں تک کہ اپنی طرف سے چیزیں لکھ کر کہہ دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے کہا وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی، لہٰذا وہ کتابیں یا ان کی تعلیمات موجودہ شکل میں ہمارے لیے قابل عمل نہیں۔ اب قیامت تک کے لیے قابل عمل اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ان تمام کتابوں کی مہیمن یعنی نگران وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ ایک انسان اپنے خالق و مالک، اس کے کسی بھی کلام، اس کی کسی بھی بات، اس کے نازل کردہ کسی بھی ضابطہ حیات، کسی صحیفہ، کسی کتاب، اس کی تذلیل کرنا، اس کو معمولی سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ انسان ہو۔ اسی لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہیں تو بظاہر انسان، لیکن اولئک کالانعام بل ہم اضل، لیکن یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم ہر جمعے کی نماز میں جب سورۃ الاعلی پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ذکر سنتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ اور الحمدللہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تورات نازل فرمائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور،
یقیناً اللہ نے فرمایا ہم نے تورات اتاری ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح سے سیدنا داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالی نے زبور اتاری، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، فرمایا ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اور قرآن پاک جو سب سے آخر میں اترا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انتخاب فرمایا سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور فرمایا لوگوں یہ عظیم کتاب ہے، لوح محفوظ سے اللہ نے اس کو اتارا، اور اس کو اتارنے کے لیے جو انتخاب کیا وہ سارے فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین کا کیا علیہ السلام، اور جن کے قلب اطہر پر اتری وہ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، اور فرماتے انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، یعنی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر ہم دیکھیں قرآن پاک اس کے ساتھ جو جڑ گیا، جس کا تعلق قائم ہو گیا، اس قرآن کی نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا مقام مرتبہ بہت بلند فرما دیا، کیونکہ جس کا اپنا مقام بلند ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق والے جڑنے والے بھی بلند مقام پا جایا کرتے ہیں۔ یہ کتاب قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات واضح کر دی یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے جس کے اللہ کا کلام ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور جس کے اندر کسی بھی قسم کی بیان کردہ بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر تم کہو کہ شک ہے تو پھر پہلی بات تو یہ ہے نا، کتنی خوبصورت یہ اللہ کی کتاب ہے، کتنا عظیم یہ اللہ کا پیغام ہے۔ دوسری ہی صورت ہے، ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، تو کیا فرمایا گیا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، لوگوں دنیا کی ہر کتاب پڑھ دیکھو، ہر کتاب کے ابتدائیہ مقدمہ کے اندر لکھنے والا لکھاری وہ لکھے گا کہ جناب یہ کتاب میں نے لکھی ہے، تحریر کی ہے، اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا ہوں، لیکن غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری کسی غلطی پر کوئی آگاہی کبھی مل جائے تو مجھے بتا دیجئے، میں اگلے ایڈیشن کے اندر اس کی اصلاح کر دوں گا، اس کو درست کر دوں گا۔ لیکن واہ میرے اللہ، تیری کتاب کے کیا کہنے؟ اس رب العالمین نے خود فرمایا لوگوں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب میں اتار رہا ہوں جس طرح میری ذات شک شبے سے پاک، ویسے میرا کلام بھی شک اور شبے سے پاک۔ پھر بھی اگر دعویٰ کریں، کیونکہ ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جب یہ ذکر اترا تو بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، مانا ہی نہیں، کہا اس کو تو کوئی سکھا جاتا ہے، اس کو تو کوئی پڑھا جاتا ہے، یہ خود سے بنا لیتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس رب العالمین نے پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی نازل کردہ اس کتاب میں کوئی شک ہے تو پھر اس جیسی 114 کا مطالبہ نہیں، 100 کا نہیں، 10 20 کا نہیں، صرف ایک سورت بنا لاؤ اور سارے اگلے پچھلے اکٹھے ہو جاؤ، اور اللہ کا چیلنج ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ قیامت تک کر سکو گے، ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اس رب العالمین کا یہ چیلنج ہے
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے اگر سارے جن سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں اور سارے سر جوڑ کے بیٹھیں اور سر توڑ کوششیں کریں کہ اللہ کے اس کلام جیسا کلام بنا لائیں گے، لا یأتون بمثلہ، وہ اللہ کے کلام جیسا کلام بنا کر لا ہی نہیں سکتے۔ جتنی مرضی اس کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کر لیں، اسباب وسائل استعمال کر لیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے آئیں، اللہ کے کلام جیسا کلام بنا کر لا ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے ہمارے پیارے رب کا پیارا کلام، جس فرشتے کے ذریعے اترا وہ سید الملائکہ، جس ہستی پر اترا جن کے قلب اطہر پر وہ سید ولد آدم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ میرے مصطفیٰ یہ قرآن رب العالمین نے اتارا اور اس کو لے کے آنے والے روح امین یعنی جبریل امین ہیں، اور اس کے لیے آپ کے قلب اطہر کا انتخاب کیا گیا، اور جس زبان میں اترا بلسان عربی مبین، وہ واضح عربی زبان ہے، شروع سے ہے اور جب سے ہے آج تک ہے، قیامت تک رہے گی، وہ ختم ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کو زندہ رکھا۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے نا کہ جتنے علوم ہیں وہ آپ کو عربی زبان میں مل جائیں گے۔ انگلش انگریزی بہت بعد میں وجود میں آنے والی، لیکن انگریزی جو ہے وہ عربی زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے اس زبان کو زندہ رکھا اور اس زبان کے اندر قرآن اتارا۔ باقی کتابوں کی زبانیں دیکھیے آج ملتی نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کتابوں والوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی، اپنی مرضی کی باتیں شامل کر دی، اللہ کی مرضی کی باتیں نکال دی۔ اللہ نے بھی کہا تم نے میری کتاب بدل ڈالی، میں تمہاری زبان ہی زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اور وہ قرآن سبحان اللہ جو عربی زبان میں اترا اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جن شہروں میں اترا وہ دنیا کے مقدس ترین شہر بن گئے، اور جس مہینے میں اترا وہ سال بھر کے مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ بن گیا رمضان کا، اور جس رات میں اترا وہ رات سال بھر کی راتوں سے بہتر اور افضل رات بن گئی۔ اور جس امت کے لیے اترا سبحان اللہ اس امت کو بھی کہا کنتم خیر امہ، دنیا کے اندر بڑی امتیں آئیں لیکن ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور صاحب قرآن دیا ہے۔ قرآن اور جس پر قرآن اترا، جن کے نصیب میں یہ آ گئے وہ سب سے بہترین امت قرار پا گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے بعض لوگ خاص اللہ والے ہیں، اللہ کا اہل ہیں، اللہ کے اپنے ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کا اہل بھی کوئی ہوتا ہے؟ اللہ والے، اللہ کا اہل؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، قرآن والے جن کا دن رات قرآن کو پڑھنا، قرآن کے اوپر چلنا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، بس وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو قرآن والے بن گئے وہ اللہ والے بن گئے، جو قرآن والے بن گئے وہ اللہ والے بن گئے۔
وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص ہیں، یہ ہیں اللہ والے. اور فرمایا جو یہ ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین تم میں سے وہ نہیں جس کے پاس دولت بہت ہے، جس کی مارکیٹیں بہت ہوں، جس کے پلازے بہت ہوں، جس کے پاس پراپرٹی بہت ہو، جو دنیا کے اندر کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہو، یا جو آدھی دنیا پر یا پوری دنیا پر حکومت کا دعوے دار ہو. نہیں، فرمایا بہترین تم میں سے وہ ہے جو مسجد کے اندر چٹائی پر بیٹھا ہے اور اس کی سامنے جو ٹیبل ہے اس کے اوپر قرآن کھلا پڑا ہے، وہ اس کو پڑھ رہا ہے، اور اس کے سامنے جو اس کا استاد ہے اس کو پڑھا رہے ہیں. فرمایا یہ ہیں بہترین لوگ اور یہ افضل لوگ ہیں. اور انہی چٹائیوں سے دین چلا. اور دیکھیے وہ دین جو مدینہ منورہ سے مسجد نبوی سے چلا، صفہ کے چبوترے سے چلا، اور اس دین نے اسی قرآن پاک کی بدولت پوری دنیا پر حکمرانی کی. بڑے بڑے ایوان ہل گئے، زلزلے پیدا ہو گئے، بڑی اول روز سے کوششیں ہوئیں، مکہ مکرمہ میں قرآن اترنا شروع ہوا، نبی پاک نے سنانا شروع کیا، نبی پاک نے پڑھنا شروع کیا. جو مسلمان ہوتا وہ قرآن سیکھتا، پڑھنا شروع کر دیتا. کہیں سے سیدنا ابو بکر کی آواز آتی ہے، کہیں سے کسی اور کی آتی ہے. ابو جہل اس امت کا فرعون اور اس کے گماشتے اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن کی آواز کو دباؤ، قرآن کو روکو، قرآن نہ پڑھنے پائیں، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناؤ. سارے حربے استعمال کر لیے لیکن قرآن کی آواز کو روک نہیں سکے. پھر مدینہ منورہ، پھر قرآن بڑھتا چلا گیا، عرب سے نکلا، عجم میں پہنچا، عربیوں سے خدمت لی، اللہ نے عجمیوں سے لی، چلتے چلاتے مختلف ادوار سے گزرا. 1400 سال سے زیادہ، 14 صدیوں سے زیادہ وقت بیت چکا ہے. بڑی بڑی کوششیں ہوئیں، اس کو جلا دو، اس کی بے حرمتی کرو، اس کو پڑھنے والوں کو پابند سلاسل کر دو، ان کو زنجیروں میں جکڑ دو، زندانوں میں ڈال دو، قرآن بند ہو جائے گا. لیکن واہ میرے اللہ، تو نے اپنے وعدے پورے کیے. جب سے یہ قرآن اترا ہے آج تک کہیں کبھی قرآن پاک اٹھا کے مصحف نسخہ اٹھا لیجئے اور کسی بھی حافظ قاری سے سن لیجئے، دنیا بھر میں آپ کو ایک زبر، زیر اور نقطے کا بھی فرق نہیں ملے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن اللہ نے کہا ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے. جس وقت اس قرآن کے منکروں کو اپنی شکست نظر آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کی دل آزاری کے لیے مسلمانوں سے جیت تو سکے نہیں، اور مسلمانوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا فتح نے ان کے قدم چومے. جس وقت دشمن نے میدانوں کے اندر شکست کھائی تو اس نے یہ نیچ حرکت کی کہ قرآن کی بے حرمتی کر دو. چلو ان مسلمانوں کو اذیت تو ہوگی نا، اس کو جلا دو، اس کو لیٹرین کا حصہ بنا دو، اس کو پھینک دو، اس کو نظر آتش کر دو. لیکن انہوں نے یہ نہیں جان سکے بدبخت لوگ کہ جس وقت وہ اس قسم کا قدم اٹھاتے ہیں تو اپنی تباہی کو مزید پختہ کر دیتے ہیں. دیکھ لو وہ امریکہ آج دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور آج سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا. دنیا بھر کے اندر مسلمان اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں. اب کوئی نہیں ہے پوچھنے والا کہ مسلمانوں کی دل آزاری کیوں کرتے ہو. اب کہاں گئے عالمی قوانین، اور کہاں ہیں عالمی عدالتیں، اور کہاں ہیں وہ سارے کے سارے قانون؟ اس کا مطلب ہے ان بدبختوں نے اپنے لیے قانون بنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. لیکن الحمدللہ مسلمان اپنی مقدس کتاب کی حفاظت کرنا جانتا ہے. مسلمان اپنی مقدس کتاب کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے دنیا کے لیے اور ہوں گی ریڈ لائنز، اور ہمارے لیے ریڈ لائن کیا ہے؟ بولیے قرآن پاک. ہماری ریڈ لائن کیا ہے؟ قرآن پاک.
جس نے اس قرآن پاک یہ ریڈ لائن کراس کر دی، اس کا اور ہمارا تعلق محبت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کس والا ہوگا؟ نفرت والا، دشمنی والا۔ جو ہمارے رب کے کلام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں۔ بات تو سیدھی سی ہے۔ دوستی اور محبت اور دشمنی اور نفرت، یہ معیار ہم نے یہیں سے لینا ہے۔ اگر دنیا کے ممالک یہ کہیں کہ ہمارے اوپر اس طرح سے وہ کوئی مسلط کر لیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ہم عوام ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں چلو معاشی بائیکاٹ کر دو، چند روز کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی ڈگر پر، اور وہ بار بار ہمارے ایمان کو ٹیسٹر لگا کر چیک کرتے ہیں ابھی ان مسلمانوں میں کتنا کی ایمان باقی ہے۔ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کرنے والا کام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، غیر مسلموں کے کلچر، ثقافت، تہذیب اور ان کی مشابہت کا بائیکاٹ کیجیے۔ اپنے پیارے نبی کا سب کچھ قبول کیجیے، کیونکہ ہمارے نبی نے بتا دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جن سے مشابہت اختیار کرو گے انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ آج ہماری ساری چیزیں تو ان کی ہوں، ہمارے ملک کا نظام، سیاست، معیشت، معاشرت، چلیے یہ تو اوپر لیول کی چیزیں ہیں۔ میں اور آپ غور کریں ہمارے گھروں کا ماحول، ہماری اپنی شخصیات، ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارے لباس، ہماری وضاقتہ، ہماری خواتین آج کن سے مشابہت اختیار کیے بیٹھے ہیں؟ ہاں آئیے، یہ ہے عمل کرنے والی بات۔ آپ دیکھیں نا کہ جس وقت الحمدللہ اللہ والوں نے کام کیا، نوجوان نسل کے اندر تبدیلی آئی، نوجوانوں نے چہروں پر داڑیاں سجائیں اور اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر لی، اور الحمدللہ زبانوں پر اللہ کے قرآن کی تلاوت، راتوں کو اٹھ کے یہ تلاوت کرنا اور اللہ کا حکم سمجھ کر دعوت اور جہاد کے منہج پر کھڑے ہو جانا۔ کتنی تکلیف ہوئی اللہ کے دشمنوں کو، کہنے لگے ان کو پابند کر دو، ان کو زندانوں میں ڈال دو، ان کی جماعت نہ آگے چلنے دو، ان کو جناب آگے نہ بڑھنے دو، یہ کچھ بھی نہ کریں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن۔ آئیے آخر میں 4 باتیں قرآن کے حوالے سے سن لیجئے۔ پہلی چیز ہے قرآن کو پڑھنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ حکم رسول اقرأ القرآن، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا مجھ پہ اترنے والی کتاب قرآن پاک، اس کو غلافوں میں بند کر کے اوپر کہیں سجا کے نہ رکھ دینا، اس کو اتنا معمولی نہ سمجھ لینا۔ قسم اٹھانی پڑے تو اس کی اٹھا لو، پیسوں کا لین دین ہو تو اس پہ رکھ دو، عدالتوں میں جھوٹی قسموں کے لیے قرآن ہو، بیٹیوں کو اس کے سائے میں بس رخصت کر دو، کبھی کھول کے دیکھو ہی نہ اس میں ہے کیا۔ کہا ایسا نہ کرنا، اس قرآن کو پڑھنا، اس لیے کہ یہ قرآن جب تم دنیا میں پڑھو گے نا یہ ایسا تمہارا ساتھی ہوگا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے آئے گا۔ اس لیے پہلا کام ہے میرے عزیزو قرآن کو پڑھنا۔ پڑھیں گے نا؟ ہم سے چھوٹ چکا ہے۔ ناول ہم پڑھتے ہیں، پہلے اخبارات پڑھتے تھے، اب سارا کس نے لے لیا ہے حق؟ یہ موبائل نے، سوشل میڈیا نے۔ کتنا وقت اس میں لگتا ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے گا، 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اس کے ساتھ گزرتا ہے اور کتنا وقت موبائل کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو آج عزم کیجئے، وعدہ کیجئے، انشاءاللہ قرآن کی روزانہ تلاوت کو معمول بنائیں گے، اور 1 حرف پڑھنے کا ثواب آپ کو بتائیے 10 گناہ ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا کام ہے قرآن پاک کو سمجھنا۔ سمجھیے، روزانہ کی 1 آیت ترجمے سے پڑھ لیجئے، ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، کہیں کلاس اٹینڈ کر لیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ والے بن جائیے۔ اور تیسری چیز ہے جو قرآن میں ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور چوتھی بات ہے اس کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کا ٹول ہے نا، قرآن پاک کی آیات،
ان کے ترجمے عام کرو، ہر جگہ پر پھیلاؤ، قرآن پاک کا پیغام پھیلاؤ۔ آج وہ بدبخت اس ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کو نظر آتش کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان اسباب اور وسائل کو استعمال کر کے اس قرآن کی دعوت کو دنیا بھر کے اندر عام کر دیں۔ یہ ہمارے پیارے رب کی مقدس کتاب ہے، یہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہمارے نام یہ ایک مبارک خط ہے۔ آج اس کی بے حرمتی اور تذلیل ہوئی ہے تو اس کا جواب ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس انداز میں دیں کہ اللہ کی توفیق سے اس کی دعوت کو عام کر دیں اور یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، جہاں تک بس چلے دنیا کے ہر انسان تک اس کا پیغام انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور اس کی دعوت کو عام کرنا ہر مسلمان مرد عورت اپنا شیوا بنا لے اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن کے حوالے سے یہ خدمت سر انجام دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، میرے عزیزوں، آپ نے ابھی خطبہ جمعہ میں قرآن پاک کے متعلق کچھ باتیں سماعت کی ہیں اور اس موضوع کے انتخاب کی وجہ آپ سب کے علم میں ہوگی۔ رواں ہفتے ایک بڑا دلدوز واقعہ پیش آیا۔ سویڈن کے اندر حکومتی سرپرستی کے اندر قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو سخت ٹھیس پہنچائی گئی۔ الحمدللہ دنیا بھر کے اندر مسلمان سراپائے احتجاج ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر اپنی آواز بلند کرنے کا دور حاضر کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ ترکی کے اندر ہزاروں لوگ نکلے، قرآن پاک کو ہاتھوں میں لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی آواز کو بلند کیا، اس کے نعرے کو بلند کیا۔ وطن عزیز پاکستان میں آپ دیکھیے کتنی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے اکھاڑ بچھاڑ کے اندر لگی ہوئی ہیں، اسی سے فرصت نہیں ہے۔ اور آپ تصور کیجئے، آج کہنے والے کہتے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا نا قرآن ہماری، سارے بولیے ہماری ریڈ لائن کیا ہے؟ قرآن پاک۔ آج قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، ہماری ریڈ لائن کو ایک بار پھر اللہ کے دشمنوں نے کراس کیا ہے۔ اللہ والے تو ہیں ہی دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی، اللہ بھی ان سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ اس اللہ سبحانہ و تعالی کی غیرت کو للکارا گیا ہے، لیکن ہمارے جذبات کو بھی بہت ٹھیس پہنچی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی جماعت باوجود اس کے پابندیاں لگی، سارا کچھ ہوا، آج آپ کو سر فہرست قرآن پاک کی حرمت کے حوالے سے آواز بلند کرتی ہوئی آپ کی جماعت ہی نظر آئے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اس سے پہلے بھی الحمدللہ ایک بہت بڑا پروگرام کیا ہے، آج بھی انشاءاللہ تعالی علاقوں کے اندر بڑی بڑی مساجد سے ریلیاں ہیں اور ان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس آواز کو بلند کرنا ہے کہ حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، نصیب اپنا اپنا ہے، کوئی کسی کا پہرے دار ہے، کوئی کسی کا پہرے دار ہے۔ یا اللہ تو ہم گناہگاروں کا لکھ لینا کہ ہم تیرے قرآن کے پہرے دار ہیں۔ اللہ جیسے تیسے ہو سکتا ہے ہم کھڑے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان بدبختوں کی نفرت ہے، ہم اس واقعہ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہمارے بس میں ہو تو ہم ایسے دماغوں کو فارغ کر دیں، ایسے ہاتھوں کو توڑ دیں، لیکن اللہ جو کر سکتے ہیں وہ تو انشاءاللہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اسی تناظر میں انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد
کہ اللہ کے فضل سے اپنے اس مرکز سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، تو میری گزارش ہے بالخصوص نوجوان بھائیوں سے کہ وہ ضرور اس ریلی میں شرکت کریں، اور اسی طرح بزرگ ضرور سرپرستی فرمائیں۔ میرے عزیزوں، یہ کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے، نہ یہ اس تناظر کے اندر ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے یا اور کوئی اس قسم کا قدم، یہ خالصتاً اللہ کے قرآن کے لیے ہے۔ اور ہمارا نصیب ہے، میں نے جیسے عرض کیا، کتنی جماعتیں ہیں، ایون کہ حکومت بھی دیکھ لیجئے، کوئی پریشر نہیں اللہ کے دشمنوں پر۔ انشاءاللہ ہم اپنی آواز بلند کریں گے، کم از کم ہمارا شمار ان میں تو ہو جائے جو جلتی ہوئی آگ کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ بجھا تو نہیں سکے، کردار تو ادا کیا ہے نا، تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد تمام احباب اس ریلی کے اندر شرکت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔